الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صدق الله العظيم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 25واں درس ہے. اپنی ایک کوشش ہے کہ کسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشے بیان کرنے کی کوشش کروں. اللہ اس کوشش کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو برکات ہیں، وہ میں کئی بار ہر درس میں ایک دو فضائل و برکات میں سنا دیتا ہوں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ تعلق ہونا چاہیے. وہ تعلق کسی بھی نوعیت کا ہو، علمی نوعیت کا ہو، عملی نوعیت کا ہو. محبت کا ایک تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک مومن کے دل میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اس کے لیے ایک ادنا سی کوشش ہے، ایک ادنا سی ایک چھڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے. آپ حضرات جو پابندی سے آتے ہیں پابندی سے ساتھ بھی تھوڑا سا دینے کی کوشش کریں. سر نیچے کر کے بیٹھ جائیں. یہ تو تبلیغی طریقہ نہ ہے. تھوڑی محبت سے بندہ دیکھتا رہے ایک دوسرے کو تو اس سے بندے کا دل بھی کرتا ہے سنانے کا. جب آدمی بیزار ہو کے بیٹھا ہو، نہیں کیا ہوا، کیا ناراضگی ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا، تھوڑی توجہ ہو تو توجہ سے سنانے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے شوق سے سن رہا ہے. نہ سنانے والا رٹی رٹائی چیز تنہائی میں بیان کرے، اس کو ریکارڈ کرے اور آگے بھیج دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ وقت نکال کے آ رہے ہیں تو اس وقت کو قیمتی بنائے. سر نیچے کر کے بیٹھ جانے سے اس کی قیمت وصول نہیں ہوگی. تھوڑی دیر میں بور ہوں گے، تھوڑی دیر میں آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر نیند آنا شروع ہو جائے گی. تو اب یہاں پر صرف یہ ہے کہ جو مشہور علماء ہیں، جو بڑے اللہ والے ہیں، بس ان کی بات توجہ سے سنو اور کسی کی بات کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی اللہ کی بات سنا رہے ہوتے ہیں اور ہم جیسے چھوٹے موٹے بھی اللہ کی بات سنا رہے ہیں. وہ بھی جس نبی کی بات سنا رہے ہیں، ہم بھی اسی نبی کی بات سنا رہے ہیں. بس بہت بڑا فرق ہے، لیکن کہنے میں چھوٹا سا فرق ہے کہ وہ بڑے عالم، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں اور ہم ان کے خدام ہیں. تھوڑی سی کوشش ہم بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا زور ہم نے بھی لگایا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جو طالب ہے، طالب جب صادق ہوتا ہے تو طلب کو پوری کرنے والا جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، طالب صادق ہوتا ہے تو اس کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. اور طلب پوری کرنے والا بہت بڑا شیخ ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، لیکن اگر سننے والا طلب نہیں رکھتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دلیل میں بتاتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا کامل نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے ذہن میں خیال ہو سکتا ہے کہ ان جیسا کوئی کامل ہو سکتا ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ان کے ساتھ رہتے ہوئے، ان کے ہمسائے میں رہتے ہوئے ہزاروں لوگ محروم ہو گئے ہیں. ہزاروں لوگ محروم ہو گئے. نہ صرف یہ کہ محروم ہو گئے بلکہ دوسروں کو بھی محروم کرنے کی پوری کوشش کی اور مرتے دم تک کوشش کرتے رہے. کیوں محروم ہوئے؟ محروم اس لیے ہوئے کہ نہ قدری کی. تو یہ جو اللہ کی نبی کی بات سنائی جاتی ہے، بھائی اس کی ناقدری نہ کریں، توجہ سے بیٹھیں، توجہ سے سنیں. چاہے پہلی مرتبہ، پہلے بے شمار مرتبہ سنا ہوا ہے، چاہے پہلے کا علم ہے، بیٹھنے کا علم میں اضافہ نہیں ہو رہا، لیکن توجہ کرنے سے بہت چیزوں کا اضافہ ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو کہ بتائی نہیں جا سکتی، یہ دکھائی نہیں جا سکتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے. صرف اس کا تعلق احساس سے ہے، محسوس کرنے سے ہے. تو بھائی اس کی
والوں آپ لوگ وقت نکال کے سنتے ہیں، وقت نکال کے بیٹھتے ہیں، بھائی اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، اور توجہ کے بعد آپ کو بھی مزہ آئے گا اور مجھے بھی مزہ آئے گا۔ بغیر توجہ کے مجھے تو مزہ نہیں آتا، صاف سی بات ہے۔ چل جاتا ہے 2-4 کہانیاں سنانی ہے، پوری کر کے ختم کرو، جان چھوڑو۔ اگر پیاس نہ لگی ہو نا، پیاس نہ لگی ہو تو پیپسی اور مرنڈا بھی مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور پیاس لگی ہو تو سادہ پانی بھی مزہ دیتا ہے۔ تو انسان اپنے اندر طلب کو پیدا کرے، طلب پیدا ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ کہنے سے بھی بڑا فائدہ ہوگا، کہ جائے گی کہ پوری آخر اور کی زندگی کو سنایا جائے۔ میں تمہید کو مختصر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 40 برس اور 40 برس کے بعد اس کے بعد آگے آنے والے 5-6 برس کا بیان ہو چکا۔ 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے، اس کے اندر تقریباً 24 درس ہمارے یہ گزر چکے ہیں، آج 25واں درس ہے۔ اس کے اندر سن 7 نبوی کا مطلب ہے نبوت کے بعد کے برس، یہ 11، 12، 13 تک جائے گا۔ اس کے اندر مزید مجھے 1 یا 2 درس کے اندر بات کرنا ہوگی، کوشش کروں گا مختصر کر کے، کیونکہ آگے اصل بحث جو ہے وہ آگے شروع ہوئی ہجرت سے۔ لیکن اس کے اندر ایک واقعہ معراج ہے جو بڑا تفصیلی ہے، تقریباً میں اس کے لیے خاص سے تمام کروں گا کہ کچھ مختصر وقت میں وہ سارا کا سارا واقعہ نپٹا دوں، ورنہ وہ کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے کا وہ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے، لیکن اس کے اندر بڑے اہم نکات ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ کوشش کروں گا ایک درس اس کا اور ایک درس کی آگے کے جو برس گزرے، تو 11، 12، 13 برس کے اندر آپ کا طائف کا سفر ہوا۔ ایک درس کے اندر وہ اور شاب ابی طالب کی کچھ باتیں آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ یہ آگے 1، 2 سے لے کے 4 تک دروس کہہ لیں، ان کا ایک ریویو سا ہے۔ اس درس کے اندر ہم سن 7 ہجری کے 2 واقعات کو دیکھیں گے۔ سن 7 ہجری کا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاطعہ ہے، اور دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کی ہجرت ہے۔ اس ہجرت میں کیا واقعات پیش آئے اس میں کچھ موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا، ساری تفصیل عرض کرنا ممکن بھی نہیں ہے، اور ساری تفصیل عرض کروں گا تو آپ لوگ ابھی سے گھڑیاں دیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ سن 7 ہجری کے محرم، سن 7 نبوی، معذرت ہجری اگر میں نے بولا تو غلط ہے، سن 7 نبوی کی محرم میں یہ ہوا کہ کفار جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کے عوض میں جو ہم خون بہا دیں گے، دیت دیں گے، وہ ہم دگنی دے دیں گے۔ پہلے ایک یہ کیا تھا کہ اس بندے کے عوض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دو اور ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے۔ پہلے یہاں تک تذلیل کی نوبت آئی تھی، ابو طالب کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنا بھتیجا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں اور تمہارا بھتیجا لے لوں اور اس کو میں کھلاؤں پہ دوں، یہ کیسی بے وقوفانہ حرکت ہے۔ اور بڑے حضرت ابو طالب نے بڑے زبردست اس پہ اشعار کہے تھے، اس کا موقع نہیں تو پہلے اس کو کی بات کی، پھر اب یہ آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیتے، ہم ان کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیتے ہیں اور آپ کو اس کی جو دیت ہے وہ ہم دگنی دے دیں گے، لہذا ہمیں آپ اس کی اجازت دو۔ تو ابو طالب نے نہ اس پر مانے، نہ اس پر کسی جھکاؤ کا اظہار کیا، تو ابو جہل کے سوا سارے قریش کا، سارے بنی مطلب کا اور سارے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں مقاطعہ، بائیکاٹ کر دیا، اور بائیکاٹ کر کے یہ منصوبہ بنایا کہ ان کی نہ بچیوں سے کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کی کوئی بچیوں سے نکاح کرے گا، نہ کوئی اپنی بچیاں ان کو نکاح میں دے گا، نہ کوئی ان سے مال خریدے گا، نہ کوئی ان کو مال بیچے گا، اور اگر یہ مال خریدنے کسی جگہ پر جائیں گے تو ہم ان کو مال خریدنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس چیز پر مجبور کیا، اور جیسے ہی موقع ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک سرعام قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے سب لوگوں کو جمع کیا اور
حرم شریف کے سامنے کچھ 300 میٹر کے فاصلے پر ایک گھاٹی ہے. اس گھاٹی میں سب لوگوں کو جمع کر لیا. وہ گھاٹی تھی شعب ابی طالب کی گھاٹی. یہ گھاٹی شعب ابی طالب کی گھاٹی جبل ابی قبیس کے ساتھ یہ گھاٹی موجود ہے، لیکن آج یہ گھاٹی ختم ہوگی. یہ باب السلام سے اگر نکلیں گے تو باب السلام کے سامنے 3 سرنگیں بنائی ہیں. 2 سرنگیں اوپر ہیں اور ایک سرنگ تھوڑی سی نیچے ہے. جو نیچے کی طرف سرنگ ہے یہ سرنگ شعب ابی طالب کے بالکل سامنے ہے. اس سے ابھی سے کچھ عرصہ پہلے 5-6 برس پہلے تک یہ وہاں پر کوئی سرنگ وغیرہ نہیں بنائی تھی. اب وہاں سے جب راستہ بنایا ہے تو اس راستے کے اندر وہ سرنگ ہوتی تھی جہاں پر شعب ابی طالب کی گھاٹی ہوا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس جگہ پر ہوئی تو وہ والی جگہ بھی اس کے بالکل قریب ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر بھی اس کے بالکل قریب ہے، کیونکہ حرم کے بالکل سامنے. تو یہ حرم کا باب السلام ہے. باب السلام صفا مروہ کے درمیان میں ہے. حرم کا باب السلام ہے. اور باب السلام اگر موقع ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ درس کے بعد. باب السلام ہے. باب السلام کا یہ دروازہ نکلنے کے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوا کرتا تھا. آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتے تھے. یہاں پر ابو سفیان کا گھر تھا. یہاں پر ابو جہل کا گھر تھا. اور اس جگہ پر باب السلام جو آج ہے اس جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تو یہ سارے ابو جہل اور ابو سفیان کے علاوہ یہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے نکلے اور بالکل سیدھا راستہ ہے اس سرنگ کے پاس جاتا ہے وہ راستہ. تو اس سرنگ کے سامنے وہ جگہ تھی جو جبل ابی قبیس اور دوسرا ایک اور پہاڑ تھا جبل ابی قبیس اور جبل خنادم. جبل خنادم ان دونوں کے درمیان کی جو گھاٹی تھی اس گھاٹی کو وادی کہتے ہیں. تو اس کو عربی میں شعب کہتے ہیں. شعب ابی طالب یعنی کہ ابو طالب یہاں پر اس گھاٹی میں لے کے لوگوں کو محصور ہو گئے تھے. تو اس جگہ کا نام شعب ابی طالب ہے. بڑے درد انگیز واقعات یہاں پر ہوئے تھے اور بچے بھوک سے روتے اور پیٹتے، لیکن اس کی آواز جب حرم تک جانے کے باوجود جب بچے بھوک سے بلبلا کے چیختے تھے اور جو کفار تھے ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ اپنی سنگدلی میں ایسے بڑے ہوئے تھے کہ ان کو اس آواز سے ہنسی آتی تھی. اس کے اوپر تہنکیاں لگا کے دیکھو محمد کے پیچھے چلنے والوں کو دیکھو ان کا کیا انجام ہو رہا ہے. یہ جو معاہدہ تھا یہ معاہدے کے کم و بیش الفاظ یہ تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ ہم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے نہیں کریں گے، ان کی بچیوں کو اپنے نکاح میں نہیں لیں گے. ولا تنكحوهم ولا تنكحوا إليهم ولا تبيعوهم شيئا ولا تنابذوا ولا تبتاعوا منهم شيئا ولا تقبلوا منهم صلاح الحدیث. ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، ان سے کسی قسم کی کوئی صلح نہیں کرنی سوائے اس صلح کے کہ یہ کہہ دے اعوذ باللہ من ذالک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کرتے ہیں، لہذا صرف اس بات کی صلح ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صلح نہیں ہوگی. چنانچہ سارے بنی ہاشم اور سارے بنی مطلب سارے بنی عبد مناف سوائے ابو جہل کے یہ سارے کے سارے آپ کی تائید میں آ گئے. اور کفار کے زمانے کے اندر بھی یہی میں ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ جو کفار تھے وہ اپنے خاندان والے کی تائید ضرور کرتے تھے، چاہے کچھ ہو جائے وہ خاندان والے کی تائید ہر صورت کیا کرتے تھے، چاہے وہ ٹھیک ہو چاہے وہ غلط ہو. حتیٰ کہ فتح مکہ ہونے کے بعد بھی بہت سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑنے صرف اس لیے گئے کہ یہ ہمارا عرب ہے اور ہم قریشی ہو کر ہم طائف والوں کا مقابلہ کریں گے، ہم قریشی ہیں اپنے قریشی بھائی کا ساتھ دیں گے. چنانچہ وہ صرف اس لیے جنگ لڑنے آتے تھے کہ ہمارا قریشی بھائی ہے، صرف اس قریشی بھائی کی حمایت کے اندر وہ جنگ لڑنے آتے تھے. چنانچہ سارے بنی عبد مناف مسلمان نہیں تھے، سارے بنی ہاشم مسلمان نہیں تھے، سارے بنی مطلب مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا خاندانی اعتبار سے. جیسے کہ ابو طالب خود بھی مسلمان نہیں تھے لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. تو یہ محاصرہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مسلمانوں سے فرمایا کہ جو تم اب ہجرت کرو. تو 38 مسلمان اور 12 ہوتے ہیں، 38 مسلمان اور
11 या 12, मुझे ध्यान में नहीं रहा, 38 मुसलमान, 11 या 12 औरतें, ये यहाँ से निकले और हबशा की तरफ इन लोगों ने हिजरत की। कुफार ने बहुत पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पकड़े न गए, और इन्होंने हबशा पहुंच के दम लिया। जो उस्मान, क्योंकि तारीख बड़ी है इसलिए नाम नहीं गिराए जा सकते, मैं इंशाल्लाह वो नाम भिजवाऊँ, जिनको मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ इंशाल्लाह वो नाम भी भेजूंगा। आप हजरात सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने तो सुना हुआ है, जिन्होंने सीरत को थोड़ा पढ़ा हुआ है उन्होंने सुना हुआ है कि 88 मुसलमान थे। तो इसमें थोड़ी सी तफसील है, जिसने नहीं सुना हुआ तो वो भी सुन ले, जिसको नहीं पता वो भी अभी उसको पता चल जाएगा। 88 मुसलमान थे टोटल हिजरत में, 88 मुसलमान थे, 11 या 12 औरतें थी। तो 88 मुसलमान थे, ये 38 मुसलमान कहाँ से आए? तो इसमें तफसील है। ऐसा हुआ कि हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके साथ 50 लोग थे, ये मिला के ये 50 लोग थे। इनको पता चला कि मुसलमानों को मजबूर कर दिया गया है, चुनाचे इन्होंने हिजरत की अपने इलाके से, और अपने इलाके से हिजरत करके मक्का की तरफ आए। लेकिन रास्ते में हवाएं ऐसी चली कि जहाज का रुख बदली हो गया, और जहाज का रुख बदली होकर वो हबशा पहुंच गया। जब ये हबशा उतरे तो देखा मुसलमान भी यहाँ पर उतर रहे हैं, तो उन्होंने देखा हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु उन समेत सारे मुसलमान यहाँ पर है, तो उन्होंने भी यहीं पर पड़ाव डाला। तो यूं बने 88 मुसलमान और 11 या 12 होते हैं। तो ये यूं 88 मुसलमान और ये चंद औरतें यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने अपनी रिहाइश कर ली, यहाँ पर रहना शुरू कर लिया। और मुसलमानों के अखलाक ऐसे मजबूत थे, ऐसे अच्छे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक मसला समझ गए, आजकल फ्रीडम ऑफ थॉट हर शख्स को है, और जो शख्स चाहे अपने सोशल मीडिया पर जो मर्जी ठोक दे, ये बता दे कि मैं लेटरिन जा रहा हूँ, ज़ियारत करने तो आ जाओ। यहाँ तक लोग तो दे रहे होते हैं, बहुत अच्छी बात है आपसे यार, उसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, 50 लोगों ने लाइक किया, 40 लोगों ने नापसंद किया। तो कैसी फजूल चीजें हैं। हमारे काबिरीन फरमाते हैं, जिसको अल्लाह वाला बनना है फेसबुक से निकल जाए। फेसबुक को हराम नहीं है, मैं हराम का फतवा नहीं दे रहा, जिसको अल्लाह वाला बनना है फेसबुक से पीछे हट जाए, वरना ईमान का फेसबुक निकल जाएगा। कि हर कुछ देर के बाद गैर इख्तियारी तौर पर उसमें सामने तस्वीर आ रही होती है। जब हर कुछ देर के बाद सामने गैर इख्तियारी तौर पर तस्वीर आ रही होती है, तो कब तक ईमान पे इम्तिहान में डालेगा। जिसको बनना है सही अल्लाह वाला, वो इन चीजों से निकले। खैर, ये यहाँ पर मसला ये है कि फ्रीडम ऑफ थॉट उस जमाने में नहीं था, सोचों की आजादी ये राय उस जमाने में बिल्कुल नहीं था। जो बादशाह का मजहब होता था वही रियाया का मजहब होना चाहिए था। चुनांचे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म और सितम था वो किस वजह से था? इस वजह से थोड़ी था कि मुसलमान सिर्फ उनके पीछे लगते थे, इस वजह से था कि मुसलमानों ने अपना मजहब तब्दील कर लिया। तो क्यों तब्दील किया? इजाजत नहीं है मजहब तब्दील करने की। पहले तो ये होता था कि अपने अल्लाह से मांगने की हर किसी को इजाजत नहीं थी, हर कोई अल्लाह से नहीं मांग सकता, हर कोई तालीम हासिल नहीं कर सकता था। ये तो अल्लाह के नबी का एहसान है सारी दुनिया सारी कायनात पर, कुफार पर, मुसलमानों पर, कि उन्होंने शख्स की आजादी दी। शख्स की आजादी थी कि हर शख्स खुद सोचे, हर शख्स खुद समझे कि मैंने किसको अपना खुदा मानना है, किसको अपना इलाह मानना है। हर शख्स खुद इस चीज को समझे। चुनांचे शख्स की आजादी उस जमाने में नहीं थी। इसी चीज को बुनियाद बनाई, और इसी चीज को बुनियाद बनाकर कुफार ने दो लोगों को आप हजरत नजाशी के पास भेजा। दो लोगों को नजाशी के पास भेजा। एक उनमें हजरत अमर बिन आस थे जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, और दूसरे एक और साहब थे जिनका एवज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया जा रहा था। तो ये दो लोग नजाशी के पास है। नजाशी जैसे हमारे मुल्क के बड़े कहते हैं वजीर आजम कहते हैं, तो ये वजीर आजम एक लक़ब सा बन गया है। ये वजीर आजम पहले जमाने में हर मुल्क के बादशाह के लिए कुछ न कुछ अलकाबात होते थे, जैसे कि
قیصر، یہ روم کے بادشاہ، ہر بادشاہ کے لیے قیصر کا لفظ استعمال ہوتا تھا. کسرا، ایران کے ہر بادشاہ کے لیے کسرا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. اور ایسے ہی مصر کے ہر بادشاہ کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ایسے ہی حبشہ کے ہر بادشاہ کے لیے نجاشی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. تو یہ اس کا نام تھا اصل تھا اصحابہ، الف صاد ہا میم اور ہا. تو اس کا نام تھا اصحابہ. اور جو یہ بڑا عالم اور بڑا سمجھدار بہت قائد آدمی تھا. یہ میں اس کی چند ایک باتیں آپ کو ایک واقعہ بھی اس کو سناؤں گا. یہ کس قائد آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن کی طرف خیر ہی خیر نظر آ رہی ہے، لہٰذا تم جاؤ، وہاں کا بادشاہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. چنانچہ یہ سارے صحابہ، 88 صحابہ اور چند عورتیں، یہ سارے کے سارے وہاں پر حبشہ میں گئے اور حبشہ میں جا کے انہوں نے آرام اور سکون کی زندگی گزارنا شروع کر دی. پیچھے سے عمر بن عاص اور ان کے دوسرے ساتھی، یہ دونوں پہنچے. انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس 2 قسم کے ہدیے تھے، گھوڑے تھے اور ریشم کے کپڑے تھے. انہوں نے سب درباریوں کو کفن تو خوب منڈ کے ہدیے دیے اور کہا کہ خوب عیش کرو، مزے کرو. چنانچہ ان لوگوں کو نے کہا بھی مسئلہ کیا ہے. کہنا جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کی بات نہ سنی جائے. دیکھیں کیسا دشمنانہ تعلق ہے، کیسا نفرت انگیز اور بلا وجہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ نجاشی کا جو بادشاہ ہے وہ ہماری بات سنے، ہمارے دشمنوں کی، ہمارے مد مقابل لوگوں کی بات نہ سنے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بادشاہ کو کنوینس کریں گے، تم ہدیے دے چکے ہو، لہٰذا ہم بادشاہ کو منائیں گے، بادشاہ انشاءاللہ ہماری بات مان جائے گا. چنانچہ ان سب نے وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ پہنچے دونوں دربار میں اور نجاشی کے دربار میں پہنچے. نجاشی کے دربار میں پہنچنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کے تخت کے نیچے ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوتا تھا. جو بھی آتا تھا بادشاہ کو گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرتا تھا، سر نیچے رکھ کے، جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں گھٹنے ٹیک کر، ایسے وہ بادشاہ کو گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرتا تھا. بادشاہ کہتا تھا کہ اٹھو، پھر وہ اٹھتا تھا اور پھر اس کو کہتا تھا تو فلاں جگہ جا کے بیٹھ جاؤ، تو اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. پہلے زمانے میں بادشاہوں کے درباروں کے آداب بڑے عجیب ہوتے تھے. کسرا کے دربار میں بیٹھنے کے لیے اس کے ایک شرط تھی کہ وہ شخص بیٹھے گا جس نے 1,00,000 درہم کی پگڑی پہنی ہوگی. 1,00,000 درہم کی، ہم تو کہے یار 150 کی تو یار مہنگی ہے، 100 روپے والی آنی چاہیے. تو 1,50,000 کی پگڑی پہنے گا. 1,50,000 کا کپڑا کون سا ہے؟ 1,00,000 درہم کی پگڑی پہنے گا. تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ہیرے لگاتے، جواہرات لگاتے، زمرد، یاقوت و مرجان لگاتے تھے، تو اس سے اس پگڑی کی قیمت لاکھوں میں آتی تھی. اور خود اس کی پگڑی تھی وہ سونے کی تھی اور 2.5 من سونے کی تھی. 2.5 من سونا ہو گیا. مولوی صاحب بہت لمبی چھوڑ رہے ہو. 2.5 من سونا وہ سر پہ کیسے پہنتا ہوگا؟ تو اس کا بھی اس نے طریقہ کار رکھا ہوا تھا. ایک بڑی پتلی زنجیر اس نے بنائی تھی اور پتلی زنجیر وہ چھت سے لٹکی ہوتی تھی اور مضبوط تھی. اتنی مضبوط تھی کہ اس کے ساتھ آپ پوری گائے باندھ دو، پورا اونٹ باندھ دو تو وہ چھڑوا نہیں سکتا تھا. اتنی مضبوط زنجیر تھی اور وہ اتنی باریک تھی کہ نظر نہیں آتی تھی. تو تاج جو تھا اس کی پگڑی نما تاج وہ اس پہ لٹکا ہوا ہوتا تھا اور یہ نیچے بیٹھ کے اپنے سر کو ایڈجسٹ کر لیتا تھا. تو یہ بادشاہوں کے درباروں میں اس نوعیت کے حالات ہوتے تھے. مسلمانوں کے اپنے درباروں میں 35,000 پردے، 35,000 زربفت کے پردے صرف ایک ہال میں لگے ہوتے تھے. جتنی ہال کی آج ایک مسجد ہوتی ہے 1,000 گز کی، 2,000 گز کی، 35,000 سونے کے پردے لگائے ہوتے تھے. درباروں کا جاؤ جلال ہوتا تھا، تو ایسی معمولی چیز نہیں ہوتی تھی. سونے کا تخت ہوتا تھا، سونے کے تخت ہوتے تھے. اور اس کے اس نوعیت کے حالات آج کل کے زمانے میں نام نہیں لیتا. یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کی بھی جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے. اور میں نے خود بھی دیکھی ہیں کچھ چیزیں کہ جو ہمارے حکمرانوں کے محلات ہیں ان میں بھی سونے کے بیڈ ہیں اور سونے کی پوری بیڈ کے اوپر وہ بنائی ہوئی جو پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں وہ سونے کی بنائی ہوئی. تو بادشاہوں کے دربار میں ایسی بڑی روایات ہوتی تھی. جو نجاشی تھا یہ بڑا عالم
بہت زبردست عالم، ایسا زبردست عالم تھا کہ قیصر روم وہ بھی عیسائی تھا، تو قیصر روم اپنے علماء کو نجاشی کی شاگردی میں بھیجتا تھا کہ تم جاؤ نجاشی سے پڑھ کر آؤ، نجاشی جب تک تم کو علوم کی فراغت کی تحصیل کی ڈگری نہیں دے گا میں تم کو عالم نہیں مانوں گا، ایسا مضبوط عالم تھا۔ تو جب وہ خود عالم تھا تو اس کی زندگی بڑی مجاہدوں میں گزری نجاشی کی، جو یہ اب ہمان جو نجاشی ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ اس نے شروع کیا، ہوا یہ کہ لیکن تھا تو بادشاہ کچھ بھی ہے، تو عمر بن عاص ان کے جو دوسرے ساتھی وہ وہاں پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے نجاشی کو سجدہ کیا، سجدہ کر کے ایک دائیں طرف بیٹھ گیا اور ایک بائیں طرف بیٹھ گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے نجاشی نے عمر بن عاص کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور بعض میں ہے کہ ان کو دائیں بائیں دونوں کو دائیں بائیں بٹھایا۔ تو عمر بن عاص سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے کچھ رشتے دار ہیں، انہوں نے ہمارے وہاں پر فساد مچایا، فساد کر کے وہ تمہارے ملک میں پناہ لے چکے ہیں، لہذا آپ ان کو چپ چاپ ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کو لینے آئے ہیں، اور ان کے نیچے ہدیے گھوڑے اور ریشم کا کپڑا جو بڑا مشہور تھا جو یہ بیچتے تھے شام میں جا کے، تو وہ سب ہدیے رکھے ہوئے تھے۔ تو نجاشی نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو تمہارے لوگ ہیں تم لے دو۔ تو جو درباری تھے وہ کہنے لگے کہ ان کے لوگ دیتے ان کی باتیں مت سنیے گا، ان کے پیچھے مت جائے گا، تحقیقات میں مت پڑی ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم تھا نا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دوسرے کی بات سنے بغیر اس کو نکالتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت وہ بہت گستاخ ہے، وہ کسی کو سلام بھی نہیں کرتے، وہ آپ کو دیکھنا سجدہ بھی نہیں کریں گے، وہ آپ کے سامنے سر بھی نہیں جھکائیں گے، آپ کے سامنے گھٹنے بھی زمین پر نہیں لگائیں گے، آپ ایسے گستاخوں کی بات سنیں گے، کیسے سنے گا آپ ان کی بات؟ بادشاہ نے کہا ان کو آنے تو میں دیکھتا ہوں، ان کو آنے دو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے دربار میں کسی کے اوپر ظلم ہو، میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ آئے، جب ان کو پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ، تو سارے گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر تیار، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے تھے، ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی سنایا تھا۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں آج تم لوگوں کی طرف سے سفیر ہوں اور میں جو بات کروں گا وہ تم سب کی بات ہوگی، تو تم کیا بات کرو گے؟ جو ہمارے نبی نے بات سکھائی ہے ہم وہی بات کریں گے۔ چنانچہ وہ آئے اور دربار میں جب پہنچے، دربار میں پہنچ کے ان کو السلام علیکم سلام کیا، اہل کتاب کو سلام کرنا چاہیے، تو سلام کیا، تو کہا تم نے میرے دربار کے آداب کے مطابق مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عمر بن عاص بولے دیکھا میں نے کہا تھا یہ تم کو سجدہ نہیں کرتے، یہ بادشاہوں کے گستاخ ہیں، انہوں نے ایسی ہمیں بھی تنگ کیا، کیوں چپ کر منہ بند کر، ایسے ہی ہٹانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عمر بن عاص بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے جلیل القدر صحابی بنے۔ حضرت عمر بن عاص ہاں تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سجدہ تو ہم اپنے نبی کو بھی نہیں کرتے، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو، سجدہ صرف ایک اللہ کو روا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، ہم اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے۔ تم اپنے نبی سے کیسے ملتے ہو؟ کہ ہم اپنے نبی سے بالکل ایسے ملتے ہیں جیسے آپ سے ملتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ہاں یہی بات انجیل میں لکھی ہے، یہی بات انجیل میں۔ ایک بات بتانا بھول گیا، نجاشی نے آنے سے پہلے علمی روک کا سارا کام کیا ہوا تھا، کیونکہ نجاشی کو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک ایسا دین اختیار کیا ہے جو نہ تمہارا دین ہے نہ ہمارا دین ہے۔ تو نجاشی تو مناظرے کے لیے تیار تھا نا، کوئی آیا چلو مقابلے کے لیے تو میں اس کا مقابلہ کروں۔ نجاشی نے ساری کتابیں دائیں بائیں ہر طرف کتابیں لگا دی، علماء کو بلا لی، کتابوں کے پاس کھڑے، جو دربار تھا اس کا جاہو جلال تو جو ادبی تو تھا، علمی بھی جاہو جلال تھا، اور اس کے سامنے جب صحابہ آئے اور صحابہ کیسے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور پیڑ میں پاکا اور پتھر بندھے ہوئے، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے پینے کے لیے، اور یہ حالت
اور دوسرے کا ملک دوسرے کا دربار. ہم چھوٹے ہوتے جب لڑائی ہوتی ہے نا اپنے گھر کے سامنے تو چوہا بھی شیر ہوتا ہے, تو اپنے دربار کے اندر تو کس کا کیا ڈر ہے, اور لیکن دوسرے کے دربار میں دوسرے کے ملک میں جا کے اس طریقے سے بڑی مشکل صورتحال ہے. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کو بھی سجدہ نہیں کرتے, ہم سجدہ صرف اللہ کو کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو عمر بن عاص کی بات ہے کہ یہ ہمارے حوالے کرتے ہیں. تو میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. عمر بن عاص سے حضرت جعفر کہنے لگے ہم تمہارے بھاگے ہوئے غلام ہیں. کہ نہیں, پھر کیوں ہمارے پیچھے ہے؟ جواب دے, جواب نہیں کہ ہم نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے, کہ یہ بھی نہیں. تو پیسے دبائے تو ہم پیسے کما کے دے دیں گے, تم وہ لے لینا, ہمیں چھوڑ دو. تو پیسے بھی نہیں دبائے ہوئے. ہم نے کسی کو قتل کیا کہ ہمیں قصاص میں تم لے جانا چاہتے ہو, کہا کہ نہیں. جب یہ تینوں چیزیں نہیں تو ہمیں کیوں لے لے آئے؟ بادشاہ کو جہاں موجود ہے, اب بتاؤ. تو لگا کہ نہیں, انہوں نے ہمارے علاقوں میں فساد مچایا. کیا فساد مچایا؟ نجاشی کے اوپر تخت کے اوپر زمانے میں تخت ایسے نہیں جیسے یہ ایک تخت کی طرح بنا ہوا ہے, تخت سیڑھی در سیڑھی کافی اونچا تخت ہوا کرتا تھا. سمجھ لو بادشاہ چھت پہ بیٹھ کے بات کرتا تھا, وہ لوگ نیچے ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کے سر کم سے کم بادشاہ کے پاؤں سے نیچے ہوا کرتے تھے. تخت عام طور پہ اس چیز کا نام ہوا کرتا تھا. تو اب بادشاہ اوپر سے مخاطب کر رہے ہیں کہ ہاں تم بتاؤ کہ تم نے یہ دین کیوں چھوڑا, تم نے ان کا مطلب کیوں چھوڑا, اور دوسرے دین کے اندر تمہیں کیا چیز نظر آئی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑی ایک تاریخی تقریر کی. سیرت ابن حشام نے وہ تقریر لکھی ہے, میں کچھ کلمات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تقریر کرتے ہوئے درمیان میں جعفر شاہ جاری ہو گئے اور دربار کا جو رنگ تھا بڑا سوزگار ہو گیا. میں آپ کو وہ تقریر سناتا ہوں, آپ دیکھیے گا. ہمیں ترجمہ نہیں آتا نا, لیکن الفاظ کا ریدم ایسا خوبصورت ہے, ایسا پیارا ہے. اس ماحول کے اندر جہاں شرک و بدعت ہے, جہاں کفر و ضلالت ہے, اور جہاں رشوت کا مال دیا جا رہا تھا, وہاں پر اللہ کا نام اس بندے نے کیسے لیا ہے. کہنے لگے ایھا الملک كنا قوما اهل الجاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت وناتي الفواحش نقطع الارحام نسيء الجوار ياكل القوي منا الضعيف كنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نصره وصدقه وامانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة أو الأوثان وأمرنا بالصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. کہنے لگے کہ اے بادشاہ کنا قوما اہل الجاہلیہ, ہم جاہل قوموں میں سے تھے. نعبد, اس لیے کہا کہ بادشاہ بھی سمجھتا تھا یہ جاہل ہے. بادشاہ کو پتا تھا یہ جاہل ہے کیونکہ ان میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, تو بادشاہ سمجھتا تھا یہ جاہل ہے. کہتے ہم جاہل قوم میں سے تھے. نعبد الاصنام, اور ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے. ناکل المیت, حرام کھاتے تھے. ونأتی الفواحش, اور حرام گندے کام فحش کام کیا کرتے تھے. یہ دین عیسوی میں بالکل حرام تھے. تو یہ ایک علمی تقریر بھی ہے, نمبر 2 ایک سیاسی تقریر بھی ہے, نمبر 3 اپنے حفاظت کے لیے ڈھال بھی ہے, نمبر 4 ایک مرد کامل کی باتیں ہیں. نقطع الارحام, کہنے لگا ونأکل المیت, مردار کھاتے تھے, اور مردار دین عیسوی میں آج بھی حرام ہے. ونأتی الفواحش, اور حرام کاری کیا کرتے, زنا کیا کرتے تھے. ونقطع الارحام, فواحش کون چیزیں کرتے تھے, اس کا کوئی بھی ترجمہ لیا جا سکتا ہے. ونقطع الارحام, اور ہم اپنی جو آباء و اجداد سے قطع تعلق کیا کرتے تھے, اپنے ارحام میں قطع تعلق کیا کرتے تھے. کس لیے کیا کرتے تھے؟ صرف چند ایک لڑائیوں کی وجہ سے کہ گھوڑا آگے نکل گیا, پانی زیادہ پی لیا, اپنے کھیت کو پانی لگا دیا, 40 سال جنگیں جاری ہیں. نقطع الارحام
ونسیل جیوار اپنے ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، ویأکل القوی منا الضعیف اور ہم میں جو قوی تھا طاقتور تھا وہ اپنے کمزوروں کو کھاتا جاتا تھا، وکنا علی ذلک ہم یہ سب کام کرتے تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا یہاں تک کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک بندے کو رسول بنایا، نعرف نسبہ ہم اس کے نسب کو جانتے ہیں، وصدقہ ہم اس کی صداقت کو بھی جانتے ہیں، وامانتہ اس کی امانت کو بھی جانتے ہیں، وعفافہ اس کی پاک دامنی کو بھی جانتے ہیں، وہ کتنا پاک دامن، کتنا سچا، کتنا کھڑا ہے، فدعانا الی اللہ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا، لنوحدہ ونعبدہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو نجاشی بھی کرتا ہے، یہ ساری باتیں وہ ہیں، اس نے ہمیں کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کو اکیلا مانیں، نقل ما كنا نعبد اور جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس سے دور ہو جائیں، یہ سب اس نے ہمیں سکھایا۔ نحن واعداؤنا من دونه من الحجارة والاوثان جو پتھروں کے بت ہیں، جو لکڑی کے بنے ہوئے بت ہیں، ہم اور ہمارے آباء و اجداد کو اس نے منع کیا کہ ہم ان کے قریب جائیں، اور ہمارا اس نے ہمیں حکم دیا صدق الحدیث سچ بولو، ادائے امانت کو ادا کرو، وصلۃ الرحم اور رحم کو جوڑو، حسن الجوار اور ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو، والکف یعنی المحارم اور اپنے محارم سے تعلقات جوڑیں، اور دماغ اور ان سے تعلقات کو قطع کرنا، ان کے خون بہانے سے رک جائیں، وقل مال یتیم اور مال یتیم کو کھانے سے روکا، وقف المحصنات نیک عورتوں پر پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانے سے روکا، وامرنا ان نعبد اللہ وحدہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ ساری کہ ہمیں نماز کو حکم دیا، زکات کو حکم دیا، اس سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے۔ تو یہ کافی لمبی چوڑی تقریر ہے جس میں سے میں نے آپ کو کچھ چیزیں پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے تمہارے پاس یہ جبریل کی باتیں کہاں سے؟ تم جانتے ہو جبریل کون ہے؟ کہاں جبریل وہی روح القدس ہے جو حضرت عیسیٰ پر آیا کرتا تھا، جو حضرت نوح پر آیا کرتا تھا، جو نازک رنگ ہے نا اس کو پکڑا، ایسا مضبوط طریقے سے پکڑا۔ تو کہنے لگے تم بتاؤ جو تمہارے نبی تمہارے پاس کچھ احکامات لے کر ان میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ ناداه ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعلني تو یہ پڑھتے گئے اور نجاشی ایک قدم کرتا تخت سے نیچے جعفر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ نجاشی اور اس کی پوری داڑھی آنکھوں سے تر دربار میں دیکھا، جس کو دیکھا ہر ایک رو رو کے اشک مارا۔ اللہ کا کلام ہے، ہمیں تو کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا، ہم ذکر کر رہے ہیں رحمت ربی کا، تیرے پروردگار کی رحمت کی، عبدہ اپنے اس بندے پر، زکریا جس کا نام زکریا ہے، اذ ناداہ جب اس نے پکارا اپنے پروردگار، نداء خفیا، قال رب انی وهن العظم مني، کہنے لگا اے اللہ ہڈیاں کمزور، میں خود کمزور، 99 سال کا ہو گیا، جسم پہ راشا تاری ہو گیا، اے میرے پروردگار میری یہ نبوت ہے، میری یہ دولت ہے، میری یہ مال ہے، میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا ہوں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو کہ آل یعقوب کا وارث ہو، جو ایک نبوت کے سلسلے کو آگے چلائے کہ نبی در نبی در نبی در نبی۔ دیکھیں کوئی عالم پھر اس کا بیٹا عالم، پھر اس کا بیٹا عالم، پھر اس کا بیٹا عالم، کوئی ایسی نسل ہو تو ہم اس کو بڑی عزت اکرام سے دیکھتے ہیں، جیسے آج شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، یہ مسلسل 7 نسلوں سے عالم ہے، 7 نسلوں سے ان کی علمیت چلتی ہوئی آ رہی ہے، کوئی پہلی نسل نہیں، یہ پہلی نسل کے ابا کو چھوڑ دے تو بیٹا چلو، اس 7ویں نسل ہے جو علم کے اندر ممتاز ہے، اور ایسی ممتاز ہے کہ ہر زمانے میں ممتاز رہی ہے، جیسے آج یہ ممتاز ہے ایسے ان کے ابا ممتاز تھے، پھر ان کے ابا ممتاز تھے، پھر ان کے ابا حافظ قرآن سے ناظرہ پڑھاتے تھے، تو لیکن اپنے فن میں ممتاز تھے۔ تو
جو انبیاء در انبیاء اس وقت تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی. تو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے بچے کو نیک بنا، تو اس زمانے اللہ میرے بچے کو نبی بنا، اللہ میرے بچے کے اوپر نبوت نازل فرما کہ وہ ڈائریکٹ آپ سے تعلق کرے، ڈائریکٹ آپ سے کلام کرے، ڈائریکٹ آپ سے بات چیت کرے. تو ایسے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. تو یہ قصہ جب سنایا سارے رو 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 ہچکیاں بند دی کہ جاؤ یہ میں تمہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا. چلے گئے حضرت جعفر. اگلے دن عمر بن عاص کے نظر آج میں نہیں چھوڑوں گا، کل بڑی بےزتی کرائی، کل بہت بےزتی کرائی، آج تو نہیں چھوڑوں گا. تو کیا کروں گے؟ میں ان سے ان کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ کو اللہ، عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے مسلمان. وہ ساتھ میں ہاتھ جوڑ لیا اللہ کے واسطے نجاشی سب کو قتل کر دے گا. نجاشی بہت بڑا عالم ہے، ان سب کو قتل کر دے گا. سم نے ہاتھ جوڑ کر یہ ہمارے قرابت والے ہیں، نجاشی اسی وقت قتل کر دے گا، تو یہ غضب نہیں کرنا. نہیں، انہوں نے ہماری بےزتی کی، اب ہم ان کی بےزتی کرائیں گے. چنانچہ آیا تو بادشاہ سلامت جی بولیے. تو بات یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی تھے اور بڑے پاکیزہ تھے اور یہ تھے اور یہ تھے اور یہ تھے. اب شروع ہو گئے کہ کیا تمہیں مریم کا قصہ پہنچا ہے؟ کتاب مریم جب قرآن شروع ہوتا تو ویسے کانپنا شروع ہو جاتے ہوں گے. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. کیا تمہیں مریم کا قصہ پہنچا ہے؟ مریم کا قصہ تم کو معلوم ہے کہ کیا ہوا مریم کے ساتھ؟ مریم کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھر کے مشرقی دروازے پر تھی. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، پھر وہ سب خوش ہوئی. فأرسلنا إليها روحنا، ہم نے ان کے پاس جبریل کو بھیجا. فتمثل لها بشرا سويا، وہ مرد کی شکل میں آیا تھا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، کہنے لگی میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تو اللہ سے ڈر کہ کیا غلط ارادے سے میرے پاس آیا. قال إنما أنا رسول ربك، میں تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آؤ؟ لأهب لك غلاما زكيا، تاکہ تجھے بچہ دوں. بچہ دے؟ کیسے بچہ دے؟ بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ کیسے ہوگا کہ میں نے نہ تو میں گندی عورت ہوں اور نہ مجھے کسی مرد نے چھویا. مجھے پتہ تمہیں آتا ہے، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں کوئی آخری عورت ہوں، نہ میں کوئی گندی عورت ہوں، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ ہاں نہ کزا ایسے ہو جائے گا، ایسے ہی ہو جائے گا. اور پھر ان کو ان کے گریبان میں یا ان کے بازو میں، آستین میں 2 روایت ہے، آستین میں کہ وہیں سے گریبان میں پھونک ماری تو 9 مہینے کا حمل تیار ہوا. اور پھر کہنے لگی کہ اسی وقت کا اجل مقام ان کو درد اٹھا. کیا الى جذع النخلہ، وہ نخلا کے پاس آئیں، یعنی درخت کے پاس آئیں جس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی تھیں، اور اللہ نے وہ جھکا دیا. جھکانے کے بعد اللہ نے فرمایا اس کو ہلاؤ. اس کو ہلایا تو کھجوریں نیچے گری. کھجوریں نکلنے کے بعد جب کھجور منہ میں گئی، منہ میں کچھ طاقت آئی، اور پھر حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر وہاں سے اٹھے. یہ سارا قصہ قرآن میں سنا رہے ہیں. اور جب وہ وہاں تک پہنچی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کیا کہ اس کا غلط کام کر دیا؟ تو اشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کی، اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایسا بولے گا وہ بچہ جو گود میں بیٹھا ہوا ہے. قال انما انا رسول ربی، کہنے لگا قال انی عبد اللہ، آتے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی
اور یہ پوری ایسے آواز میں بول رہے تھے کہ ان کی آواز سب لوگوں پہ ایسی چھائی ہوئی تھی جیسے اسپیکر کی آواز ابھی کے ماحول کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو ایسے پکارنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آدانی کتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ اللہ رب العزت نے کئی بات یہ بتائی، یہ عیسیٰ بن مریم ہے. جب یہ سنا تو پھر دوبارہ سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کہ ہمارے عیسیٰ کے بارے میں ساری باتیں، ساری قصے تو ان کو پتہ ہے. پیدا کیسے ہوئے، پیدا ہو کے آگے کیا ہوا، پھر پیدائش میں کیسے کیا ہوئے، لوگوں نے کیا باتیں بنائی، پھر وہاں پر سب لوگوں نے سجدہ کیا، سب لوگوں نے ان کو اسی بچپن پیدائش سے ایک دن کے بچے کو سب لوگوں نے نبی مانا. یہ ہے عیسیٰ بن مریم. یہ تو ہمارے نبی کو ہم سے زیادہ مانتے ہیں، تو ہمارے نبی کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات کرو، ہمارے نبی کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات ہیں. تو وہ نجاشی کو چڑھا غصہ، کہنے لگے نیچے تخت سے نیچے اترے، اور دو روایتیں ہیں. اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس سے لکیر لگائی، اور لکیر لگائی کہنے لگے اس نے جتنا کہا ہے، اس نے جتنا کہا ہے، عیسیٰ اس لکیر سے بھی زیادہ نہیں تھے، اتنے سے بھی زیادہ نہیں تھے جتنی یہ لکیر زیادہ ہے. اور دوسری روایت ہے کہ تنکا اٹھایا زمین سے، تخت سے نیچے اترا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگا کہ اس نے جو بتایا عیسیٰ اتنے بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. اور سامنے کوئی بول سکتا نہیں تھا اس لیے کہ نجاشی بہت بڑا عالم تھا. کہنے لگا یہ سارے ہڈی اٹھاؤ، واپس کرو. اگر ایک سونے کا پہاڑ بھی دو گے، اگر مجھے ان کو روکنے کے لیے ایک سونے کا پہاڑ بھی خرچ کرنا پڑے گا تو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. لہذا آج سے میں روزانہ کا ان کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں. روزانہ کا 4 درہم ان کا وظیفہ ہے، پھر بعد میں وہ وظیفہ 8 درہم کر دیا. آج سے ان کا وظیفہ ہے، آج کے بعد اگر کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی تو سمجھو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، پھر میں ان کا مسئلہ دوں گا. لہٰذا تم جاؤ اور عیش و آرام سے رہو. اور عمر بن عاص سے کہا کہ آج سے میری تیری دوستی ختم، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو. اور یہ جو تمہارے ہدیے ہیں مجھے یہ رشوت کے طور پر نہیں چاہیے. اللہ نے جب بغیر رشوت کے مجھے سلطنت میری لوٹا دی، میری سلطنت مجھے بغیر رشوت کے دے دی، تو مجھے تیرے ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری رشوت کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں. لے جاؤ اور نکل جا. اور یہ سمجھ لو میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے مجھے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ شخص جس نے ان کو دین دیا ہے، وہ شخص آج اللہ کا نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. نجاشی نے اس وقت اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعین میں نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں کی تھی. کہنے لگا کہ اگر میرے اوپر حکومت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے آپ کی خدمت میں جاتا، آپ کے چپل اٹھاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھو کے اس پانی کو پیتا. یہ نجاشی ہے. اور یہ اس نے جو بات کہی کہ مجھے سلطنت بغیر اس کے مل گئی، اس کے پیچھے تھوڑا سا پس منظر ہے واضح کر دوں. نجاشی کا جو باپ تھا بڑا قابل قسم کا آدمی تھا. کچھ سازشیوں نے نجاشی کے باپ کو قتل کروا دیا. تو نجاشی ایک ہی بیٹا تھا اپنے باپ کا، اور اس کا جو چچا تھا وہ چچا اس کی جگہ پر بادشاہ بن گیا. نجاشی بالکل چھوٹا تھا، لیکن کیونکہ نجاشی تو بادشاہ کا بیٹا تھا، اب ہما بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اس کی بادشاہ نے تربیت اس لحاظ سے کی تھی. چنانچہ جو ابھی بادشاہ بنا اس کے 12 بیٹے تھے اور سارے کے سارے کھاپڑ تھے، کھاتے پیتے سے سو جاتے، کھاتے پیتے سے سو جاتے. اور جو نجاشی تھا یہ بچپن سے مجاہدات کا عادی تھا، تو یہ اپنے چچا کے ساتھ ہر کام میں مدد کرتا. سارے امور سلطنت اس کو پتہ تھا. تو جو اس کے دشمن تھے اس کے باپ کے، وہ کہنے لگے مروایا تو اس کے باپ کو ہم نے ہے، تو جیسے یہ مرے گا تو یہ 12 کے 12 میں سے کوئی بادشاہ بنے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دربار میں موجود ہے. جب تک یہ موجود رہے گا تو ان میں 12 میں سے کوئی بن نہیں سکتا بادشاہ. لہذا آپ اس کو بھی ختم کراؤ.
کہنے لگا تم نے پہلے اس کے باپ کا قتل کیا، اب مجھ سے چاہتے ہو اس کے بیٹے کو قتل کرو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایسا کرتا ہوں کہ اس کو تمہارے حوالے کر دوں، تم جا کے اس کو بیچ دو۔ چنانچہ نجاشی کو منڈی میں لے گئے اور منڈی میں لے جا کے بیچ دیا۔ یہ نجاشی 60 درہم کا بکا، 60 درہم کا بکا تو بازار سے جانے لگا تو اس دن بارش ہوئی، بادل گرجا، بجلی برسی اور ساری بجلی بادشاہ کے اوپر گری اور بادشاہ وہیں جل کے کوئلہ ہو گیا۔ اور عمولی سلطنت اب کس کے حوالے کرنے ہیں؟ کہتے میں نہیں چلاتا ہوں، دوسرا کہتے میں بیٹھ کے کھاؤں گا، تیسرا کہتے میں بیٹھ 12 کے 12 کہتے ہم نے کوئی نہیں چلانا۔ تو چپ کر کے آپ اسی کو لے کر آؤں، نجاشی کو لے کر آ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ جس نے خریدا تھا یہ 60 درہم ہوتی میری جان چھوڑ، تب بغیر رشوت کے اللہ نے مجھے میری سلطنت واپس کر دی ہے۔ تو جو شخص ایسے مجاہدوں سے گزرا ہوتا ہے، ایسی تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، پھر اس کی نعمت کا قدر بھی ہوتی ہے، احساس بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ نجاشی ان تکالیف سے گزرا تھا، لہذا وہ تکلیف میں کسی بندوں کا فیصلہ ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر بیٹھے ہوئے اس کی فطرت کو کیسے پھانپا، کس طریقے سے پھانپا اور اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف روانہ فرمایا۔ تو یہ کچھ ان صحابہ کی ہجرت کا قصہ تھا۔ ان میں حضرت عبید اللہ بن جحش، یہ ایک صحابی تھے جو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے، کہ یہاں پر آ کے مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں ہی وہ مر گئے، یعنی عیسائی ہو کر مر گئے۔ تو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ بڑے گندے کپڑے پہنے ہوئے بڑی بری حالت میں ہیں۔ کہنے لگے کہ جب صبح اٹھے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ مجھے عیسائی مذہب بڑا اچھا لگتا ہے، اس میں شراب حلال ہے، شراب پینا صحیح ہے اور یہ چیزیں، تو عیسائی مذہب مجھے بڑا حق لگتا ہے۔ ایسا مت سوچو، کیونکہ رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب سننے کے بعد بھی کہنے لگے کہ نہیں ایسا انہوں نے بالکل غلط خواب دیکھا ہے، میں تو عیسائی مذہب کو اختیار کروں گا۔ عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا اور عیسائی مذہب کے اندر ہی مر گئے۔ اور جب انتقال ہوا، جب مر گئے تو جب میں حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کو آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ تم ام المؤمنین ہو، تم ام المؤمنین ہو۔ ام المؤمنین کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے تو نہیں معلوم۔ تو کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے رشتہ بھیجا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس خواب کا کیا مطلب تھا۔ اس کا سارا قصہ تفصیلی ہے، 7 ہجری کے اندر یہ قصہ پیش آیا تھا، تو وہاں پر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ 7 ہجری یا 4 ہجری جب بھی تو اس کی تفصیل میں انشاءاللہ وہاں پر عرض کروں گا۔ تو یہ آج کا درس سیرت کا 25 نمبر آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائے۔ ہجرت یہاں سے شروع ہوئی، 7 ربیع سے شروع ہوئی اور 7 ہجری تک چلی ہے۔ یہ ہجرت 7 ربیع سے شروع ہوئی ہے، محرم 7 ربیع سے ہجرت شروع ہوئی ہے۔ محرم 7 ربیع کے بعد یہ ہجرت شروع ہوئی ہے اور ہجری 7 ہجری کے اندر جب خیبر فتح ہوا ہے اس وقت یہ جا کے ختم ہوئی اور پھر یہ لوگ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں جا کے پہنچ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ہجری میں پہنچے تھے، تو یہ ہجرت وہاں تک ہوئی۔ اور مقاطع کی چند ایک باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ کر دوں گا۔ مقاطع محرم 7 ربیع میں شروع ہوا اور محرم 10 ربیع میں جا کے مقاطع یہ ختم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات اللہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ابلغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، آپ کا نام کہا گیا، آپ کا نام سنا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ، اس کی فضیلت رکھنے والا بنائیے، سنانے والا پہلے محتاج ہے، سننے والے بعد میں محتاج ہے۔ اے اللہ، سب کی بگڑی بنا دیجیے، میں سے کسی ایک کو بھی فروغ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو برکات ہیں، اے اللہ مکمل منصوب کو حاصل کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ مکمل حاصل کرنے والا بنائیے۔ اے مولا کریم،
خالق کائنات ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائیے. میں جو پریشان ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ سب کی بیماری کو دور فرمائیے، سب کی پریشانی کو دور فرمائیے. اب دلوں کی حالوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کے عیبوں کو پرکھنے والے ہیں، دلوں کی خوشیوں کو دیکھنے والے ہیں. اے میرے مالک، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، دل میں جو بھی غم ہے اس کو خوشی سے تبدیل فرما دیجیے، جو تکلیف ہے اس کو آسائش سے تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ خوشی کو مسیح بتا دیجیے. اے مالک، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، 100% تقویٰ کی زندگی عطا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو ذکر ہو رہے ہیں اس کی برکات نصیب فرمائیے، اس کی برکات نصیب فرمائیے. جو ہماری زندگی میں مصائب و مشکلات ہیں اللہ سب کو آسانی کے ساتھ حل فرمائیے. جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کا علاج مستقبل عطا فرمائیے. اے اللہ میری والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائیے. اے اللہ ساری دنیا اسباب کو دیکھتی ہے. اے اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ اسباب کو اپنا تابع بنا سکتے ہیں. اے مالک کے دونوں جہانوں کے پروردگار، عافیت کا معاملہ فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. جن کو کاروباری مشکلات ہیں، اے میرے مالک جن کو کاروباری اعتبار سے مشکلات ہیں، قرضوں کے اعتبار سے مشکلات ہیں، اے اللہ سب کی خلاصی عطا فرمائیے. ہمارے فیض بھائی معاملات کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے، گھریلو حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، صحت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں. اے اللہ آپ ان کے پرساد حال ہو جائیے. اے اللہ آپ ان کی تکالیف کو رفع کرنے والے بن جائیے. اے اللہ جو ہمارا مسلمان بھائی جہاں کہیں تکلیف میں ہے، اے اللہ اس تکلیف سے جانتے ہیں اسی کا فائدہ ہے، اس تکلیف میں اللہ اسی کی آسائش اور آرائش ہے. لیکن اے اللہ آپ بغیر تکلیف دیے بھی آرائش دے سکتے ہیں، آپ بغیر تکلیف دیے بھی خوشی دے سکتے ہیں. اے مالک، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں. ہم سے تکالیف برداشت نہیں ہوتی، ہم سے غم برداشت نہیں ہوتے. آپ ہمارے اوپر وہ رحمت ہے جو آپ نے غم دے کے نازل فرمانی ہے، بغیر غم دیے نازل فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے دل کو اس قابل بنا دیجیے تو نعمتوں کے متحمل بن سکیں. اے اللہ ہمارے افاظ کو صحت عطا فرمائیے، ان کی والدہ کو، ان کی بچی کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے ایاز بھائی کی بچی کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے واسی بھائی کی بچی کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے واسی بھائی کی بچی کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے خالد بھائی کے کاروبار کو برکت عاطف فرمائیے. اے اللہ ان کے غموں کو اپنے فضل سے دھو دیجیے، ان کی تکالیف کو اپنے فضل سے ختم فرما دیجیے. اے اللہ تکالیف مشکلات ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے آپ نازل فرماتے ہیں. اے اللہ ہم راحتوں کے عادی ہیں، آپ نے بچپن سے راحتوں میں رکھا ہے، آپ نے آج تک راحتیں دی، آپ نے آج تک تکالیف سے بچایا. اے اللہ آج جو آپ نے راحت دی ہے بغیر تکلیف کے عطا فرما دیجیے. آج جو آپ نے نعمت دینی ہے بغیر غم کے عطا فرما دیجیے. اے اللہ جن لوگوں نے جہاں پر جس موقع پر دعاؤں کو کہا ہے، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے، سب کے تکالیف کو حل فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله